یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان سرگودا سے میں ہوں سبطین بلوچ۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر جمشید قادری اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ملک غلام عباس آوان۔ خواتین و حضرات، آج 8 مارچ ہے اور ریڈیو پاکستان نے ہمیشہ سے بھرپور کوشش کی کہ مختلف جو ہمارے دن منائے جاتے ہیں اس کی مناسبت کے ساتھ اپنے مہمانوں کو یہاں پہ دعوت دیتے ہیں، اور آج کا خصوصی پروگرام جو خواتین کا ہے، خاص طور پر اگر میں بات کروں تو انٹرنیشنل وومن ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس کا تھیم بھی یہی ہے کہ انویسٹ ان وومن ایکسلریٹ دا پروگریس، یعنی کہ خواتین میں سرمایہ کاری کریں، ترقی کو تیز کریں۔ یہ جو UN کی طرف سے منایا جا رہا ہے۔ بہرحال آج کا مذاکرہ ہے اور اس میں خواتین ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ریڈیو پاکستان نے اس مذاکرے کا انعقاد کیا ہے۔ میں خصوصی طور پر اپنے شرکاء کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی محترمہ آسیہ انور صاحبہ، جو کہ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف سرگودا سے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عتیقہ ریحان صاحبہ، سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈرائی پورٹ سرگودا۔ اس کے ساتھ عروج ظہیر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سرگودا، اور ہینا منیر جنجوا صاحبہ جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ محترمہ نائلہ ملک صاحبہ جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے DHO آفس سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ جناب رضا نقوی صاحبہ تدریس کے شعبے سے ہیں، وہ بھی شامل ہوں گی۔ ہمارے ہی شعبے سے وابستہ محترمہ نسرین کوثر صاحبہ سینئر اینکر ہیں، ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ تو میں گفتگو کا آغاز خاص طور پر آپ سے کروں گا ڈاکٹر آسیہ انور صاحبہ، کہ آج کے دن منانے کی وجہ کیا تھی، تھوڑی سی اس کی تاریخ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں ریڈیو پاکستان کی ٹیم کا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس محفل کا انعقاد کیا، جس میں ہم تمام خواتین مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور سب جو ہیں وہ اس محفل کا حصہ بنی ہیں۔ تو اس کی تاریخ جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں 1909 میں اس کی ایک ریاست ہے نیو یارک، وہاں پر گارمنٹس کی ایک فیکٹری تھی جس میں خواتین نے اسٹرائک کی تھی 28 فروری کو، اور اس اسٹرائک کا مقصد یہ تھا کہ خواتین جو وہاں کام کرتی ہیں انہیں جو ہے وہ ان کی محنت کا وہ معاوضہ نہیں مل رہا تھا جو کہ میلز کو ملتا تھا، اور اس کے علاوہ وہاں ورکنگ کنڈیشنز اچھی نہیں تھیں۔ تو انہوں نے اس موومنٹ میں جو ہے وہ اس کی اسٹرائک کی شکل اختیار کر لی ان کی اس تحریک نے، اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ ان کو جو ہے وہ ایکویلٹی کی بیس پر ٹریٹ کیا جائے۔ تو پھر یہ آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچی، اور پھر یہ 1909 سے اس دن کو ویسٹرن ورلڈ نے آغاز کیا سیلیبریٹ کرنے کا، اور اب پاکستان کے اندر اس کو کچھ سالوں سے منایا جا رہا ہے باقاعدگی سے، کیونکہ یہاں پر زندگی میں پیٹریارکی سوسائٹی میں جب خواتین باہر نکلتی ہیں اپنے گھروں سے اپنے اکنامک سروائیول کے لیے یا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو وہ بہت سے مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ صنفی امتیاز ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، اس میں ان کو جو ہے وہ اس انداز سے سیلریز جو ہیں، یا مطلب ان کو ڈیلی ویجز پر اگر وہ کام کرتی ہیں تو ان کے کام کا معاوضہ وہ نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جنسی ہراسانی جو ہے وہ فیس کرتی ہیں۔ اسی طرح سے سوشو اکنامک کلچرل ٹیبوز ایسے ہیں خواتین کے لیے جو کہ ان کے لیے چیلنج کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی وہ تمام کنٹریبیوشنز جو ہیں ان کو ان کی ایکنالجمنٹ کریں، اور ان کا جو کردار ہے چاہے وہ فیملی میں ہے چاہے وہ ملکی ترقی میں ہے اس کو سراہا جانا چاہیے۔ ٹھیک، بڑی خوب آپ نے گفتگو کی ڈاکٹر آسیہ نے، ایکنالجمنٹ کی جائے اور اس بات کو تسلیم کیا جائے۔ ایکویلٹی کی بات کی ڈاکٹر عتیقہ ریحان صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر آسیہ صاحبہ نے، تو معاشرے میں ایکویلٹی کی بات انہوں نے کی کہ جناب، اور خاص طور پر ایکنالجمنٹ کی جائے کہ خاتون جو گھر سے باہر نکلتی ہے کسی بھی طریقے سے اپنا کام کرنے کے سلسلے میں وہ باہر نکلتی ہے، ایکنالجمنٹ ہماری سوسائٹی بھی اسے کرے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہماری سوسائٹی کیا ایکنالج کر رہی ہے خواتین کو؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو جی، اور ہیپی ویمنس ڈے، اور تھینکس ٹو ریڈیو پاکستان کی اتنی اچھی بزم جو ہے وہ سجائی گئی فار دا ویمنس۔ یہی اکنالجمنٹ ہے جس کے لیے ویمن ڈے کو رکھا گیا، اور عورت کے حقوق تو 1400 سال پہلے ہی دے دیے گئے تھے۔ صرف کیا ہے کہ یہ جو نفسا نفسی کا دور ہے نا، اس میں کچھ چیزیں ہم بھول گئے جس کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کے تحت اب یہ بہت ضروری ہے کہ ویمن ڈے کو ایز اٹ از اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے، اور وہ ویمنس جو گھر میں باہر کام کر رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اور دیکھیں نا، اب تو مرد کے شانہ بشانہ عورت کا کام کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے فار دا سروائیول۔ پہلے تو دیکھیں کوئی
شوق سے کرتے تھے یا کہہ لیں کہ کم لوگ تھے جو سروائیول کے لیے اس طرف آتے تھے. اب تو کچھ عرصے سے یہ ضروری ہو گیا ہے. اب آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی عورت کے لیے کچھ حد تک. دیکھیں ایک عورت ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, بیٹی بھی ہے, اور اس نے گھر بھی چلانا ہے. مرد ہے وہ کام کر کے آئے گا, نو ڈاؤٹ اس کے لیے بھی مشکلات ہیں, لیکن اس کو ایز اٹ از اس گھر کو مینیج اس طرح نہیں کرنا جیسے ایک عورت نے کرنا ہے. اس کے لیے پورے معاشرے کو مل کے ایک سپیس کریٹ کرنی ہوگی فار دا ویمن, ورکنگ ویمن. بے شک وہ بزنس کر رہی ہے, اس کو تھوڑی سی سپیس دینی ہوگی کہ اس ٹائم تک یہ کریں تاکہ یہ گھر کو بھی دیکھیں. صحیح. دوسری طرف اگر وہ جاب کر رہی ہیں, گورنمنٹ جاب ہے, پرائیویٹ ہے, تو ان سیکٹرز میں ان کے لیے ریفارمز پیدا کرنی ہوں گی تاکہ یہ تنگ آ کے چھوڑ نہ دیں بلکہ اس کو جاری رکھیں, آسانیاں کریں ان کے لیے, گھر سے نزدیک ان کو پوائنٹ کریں تاکہ وہ اپنی سروائیول جاری رکھیں. ٹھیک ہو گیا, بڑا خوب آپ نے بتایا. نالا ملک صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, عتیقہ ریحان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اسپیس, ورکنگ اسپیس ہمیں دینی ہے, اس کو وہ ضرورت کے لیے نکلتی ہے, اس کے کام کاج میں اسے, اور خاص طور پر جاب پہ جو جاتی ہیں ان کو بھی وہ ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے. آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق آپ کا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں, سوسائٹی میں موو کرتی ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں سے ملتی جلتی ہیں, کیا اسے وہ اسپیس مل رہی ہے؟ پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اسپیشلی ریڈیو پاکستان کا, کہ انہوں نے ایک عورت کو اتنا اہم مقام دیا کہ اس کے لیے ایک پروگرام جو ہے ارینج کیا گیا. اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ فیلڈ میں جب کوئی ماں, بیٹی, بہن یا ورکنگ وومن نکلتی ہے تو اس کو بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں, تو وہ ان سب کو فیس کرتی ہے. میں آج یہاں کوئی بحث نہیں کرنا چاہ رہی, میں ان سب بہنوں, بیٹیوں, ماؤں اور ورکنگ وومن کو سلام پیش کرتی ہوں جو اتنے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اپنے گھر کو مینیج کرنے کے لیے, اپنی فیملی کو چلانے کے لیے, اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے وہ ساری اسٹرگل کرتی ہے. اور اس میں ہمارے معاشرے میں جو ہمارا مرد ہے, ابھی بہت چینجز آ گئی ہے, 70% تک وہ ساتھ دینے لگ گئے ہیں, اور باقی جو رہ گئے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جہاں کہیں آپ کمی محسوس کرتے ہیں کہ عورت کو یہاں موجود ہونا چاہیے تو آپ تھوڑا سا اس کا ساتھ دیں. جہاں اس کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے تو آدمی اس کا ساتھ دے سکتا ہے, کام کی ضرورت ہے تھوڑا اس کے ساتھ ہیلپ کروا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے معاملات آسانی سے اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گے. یعنی کہ دونوں کو ساتھ چلنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ 70% ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں. اچھا محترمہ عروج صاحبہ, میں آپ کی جانب آؤں گا, اور جیسا کہ ابھی کہا کہ آپ نے سنا کہ نائلہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ورکنگ لیڈی, اور خاص طور پر ان کو سپورٹ کرنی ہے جو کام کرنے والی ہیں. آپ کا کیونکہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں سے آپ کام کرتی ہیں, اور فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہیں, لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں, مختلف لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے, تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اور بینگ خاتون کیا آپ کانفیڈنس سے کام کر پاتی ہیں, یا ابھی بھی اس کو ریفارمز کی, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بہتری کی تو یقیناً ہر جگہ گنجائش رہتی ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے ایز اے ورکنگ وومن, اور اس طرح کے فیلڈ میں ہوں جہاں جو کہ میل ڈومیننٹ ہے اور مطلب چیلنجنگ فیلڈ سمجھی جاتی ہے. لیکن اس میں میرا ایکسپیرینس کس وجہ سے اچھا رہا, میں اس بارے میں بھی ذرا بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں سوسائٹی کا کیا کردار ہے, اور اسپیشلی پیرنٹنگ کا, ہماری ایجوکیشن کا. کیونکہ اگر ایک عورت کو اس طرح کا مطلب ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے جس میں وہ فل گرو کر سکے بچپن سے ہی لے کے, یعنی اس کو فل جو ہے وہ آپ جو وہ کرنا چاہتی ہے اس کو آپ کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, اس کی اچھی ایجوکیشن مطلب آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اس کے پیرنٹس, اور آگے اس کو مطلب کوئی ہرڈلز اس طرح کی آپ جو ہے آپ کے گھر سے اس کو نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے ایک عورت کا کانفیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے. اور میرے حساب سے ایک مرد کے ایکول کیا بلکہ کچھ کیسز میں جو ہے وہ مردوں سے زیادہ اچھا کام بھی کر سکتی ہیں عورت, چاہے وہ فیلڈ ہو یا چاہے وہ آفس ورک ہو, تو بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہیں. ٹھیک, آپ کا ایکسپیرینس آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا رہا اور مردوں سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہیں, کیوں وجہ آپ نے یہ بتائی کہ چائلڈ ہوڈ سے ہی اس کے پیرنٹس اگر اسے اس کی مرضی کا کام کرنا, جی ایگزیکٹلی, اسے انیبل کرتے ٹھیک. ہیں. اچھا, میں آپ کی جانب آؤں گا, اور خاص طور پر حنا صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جس طرح ابھی بات کر رہے تھے کہ بچوں کی بات کی, اور چائلڈ ہوڈ سے ہی اس کی اگر اس کے پیرنٹس اس کو رائٹس دے دیتے ہیں کام کرنے دے, لیکن کچھ معاشرے میں دو طرح کی خواتین ہیں. ایک تو ہیں ایجوکیٹڈ, جہاں آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہر طرح کے
کے لوگ موجود ہیں, ہمارے گاؤں میں دیہات میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں جن کے شاید پاس نالج نہیں ہے, انہیں علم نہیں ہے, انہیں اپنے رائٹس کا نہیں پتہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو خاص طور پر دیہاتوں میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ان کے لیے کیا کیا ریفارمز کرنی چاہیے؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم تو جو لوگ خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں, ظاہر ہے اپنی اپنی فیلڈ میں سب بڑی نمایاں کارکردگی ہیں ہماری, تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہماری جو فیملیز ہیں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے, تو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. وہ خواتین جن کو اس بات کا نالج ہی نہیں ہے, جیسے فار ایگزامپل کہ اگر کسی خاتون کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے ٹائم پہ ایک کراس لگا ہوتا ہے نکاح نامہ پر, اور کسی کو یہ نالج ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں, وہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرے گی, پوچھے گی نہیں, کیونکہ یہ فیصلہ مولوی صاحب نے, اس کے فادر نے, اس کے بھائی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بس یہ ختم ہے یہاں پہ, آپ نہیں پوچھ سکتے, یا اگر پوچھ بھی رہے ہیں تو شاید ان کو بھی یہ نالج نہیں ہے. سب سے ضروری چیز میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کانفیڈنس تو دینا ہی ہے, لیکن ایجوکیشن دینی ہے. سب سے پہلے ہر بندے کو اپنا رائٹ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کیا رائٹس ہیں. ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات ضرور کرتے ہیں, ہم 4-5 عورتوں کو ساتھ بٹھا کے یہ کہیں گے بھی صحیح کہ یہ حقوق ہیں ہمارے, لیکن جب ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے حقوق اصل میں ہیں کیا, انہیں چاہیے کیا. تو وہ ان کو شوہر سے کیا چاہیے, ان کو باپ سے کیا چاہیے, انہیں سوسائٹی سے کیا چاہیے, کم از کم اتنا ان کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے. اور یہ ہمارا کام بھی بنتا ہے, جن جن جگہوں پر ہم بیٹھے ہیں ہم اس طرح کے لوگوں کو ملیں, یا جو ہمارے گھر میں آتی ہیں کام کے لیے آتے ہیں, یا جو ہمارے گاؤں میں, جو ہم بھی سب گاؤں سے بلانگ تو کرتے ہیں کہیں نہ کہیں, تو ہم وہاں عورتوں کو یہ شعور دیں کم از کم کہ آپ کا کیا رائٹ ہے, اور آپ نے اپنے گھر میں کیا چیز آپ کو چاہیے. صرف یہ نہیں کہ حقوق 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 کرتے رہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حقوق کیا چیز ہے. تو نالج سب سے زیادہ نالج ہے, سوسائٹی کا رول ہے, اور سب کو مل کے کام کرنا ہے. میں آپ کی جانب آؤں گا, خاص طور پر جو آپ کیونکہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں, میں رضا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ابھی انہوں نے بات کی ایجوکیشن کی, تعلیم تو ایک بیسک چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے, یہ تو بات اپنی جگہ درست ہے. ٹیچرز کی اگر بات کریں, کیونکہ تدریس کے شعبے سے گاؤں میں بھی فیکلٹی آپ نے دیکھا کہ خواتین گاؤں کے اسکولوں میں بھی پڑھا رہی ہیں, وہاں پہ بھی جا کے پڑھا رہی ہیں. میں نے جیسے کہ ان سے بھی پوچھا تھا کہ جو کھیت میں کام کرنے والی ایک خاتون ہے, بھٹے پہ کام کرنے والی خاتون ہے, کسی کے گھروں میں کام کرنے والی وہ بھی خاتون ہے. آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, بالکل آپ بتائیے کہ کیا ایسی کہاں پہ ابھی کمی باقی ہے. جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب شعور آ رہا ہے, لوگوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے, بتانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن ابھی بھی وہ سوسائٹی میں وہ رسپیکٹ نہیں ہے خاتون کی جس طرح اسے ملنی چاہیے. آپ اس بات کو کس طرح بیان کرتی ہیں؟ پہل تو میرے سارے سینئرز بیٹھے ہیں, میں ینگسٹرز میں آتی ہوں, تو آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بطور عورت قبول کیا ہے, کیونکہ میں ابھی سیکھ رہی ہوں, آپ سب سے سیکھتی ہوں, اور میرے پاس سامنے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو اجاگر ہوئے ہیں. سوسائٹی میں بھی میرا تجربہ کم ہے, لیکن بطور استاد جتنا بھی میرا تجربہ ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں, اور ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں کہ جہاں پہ پرائمری اسکول جو ہے وہ 2016 میں بنا ہے. میرے ابا ایڈوانس لوگوں میں سے تھے, مولوی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان ایڈوانس لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پورے معاشرے سے ٹکر لے کر مجھے ایک سائیکل لے دی, اور اس سائیکل پہ میں 7 والے 47 چک میں پڑھنے جایا کرتی تھی. بہت ساری باتیں بھی سنی کہ ایک پیش امام کی بیٹی جو ہے وہ ایسے جاتی ہے, بال اس نے کھولے ہوتے ہیں, یہ وہ ادھر ادھر, سب باتیں سننے کے بعد اب بات آتی ہے, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سارے ماں باپ ایسے نہیں ہوتے ہیں. میرے ہمسائے میں بیٹیاں ہیں جو 16 سال کی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں. آپ نے 16 سال کی بیٹی کو بیاہ تو دیا ہے, آپ نے اسے بیسک تعلیم نہیں دی ہے. شادی مقصد نہیں ہے, اسلام نے شادی کا کہا ہے کہ 18 سال کی بچی کی شادی کر دیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس بیٹی کی شادی کا کہا ہے جو سعودی عرب میں ہے, جو ان علاقوں میں ہے جو پہلے پرورش پا جاتی ہیں, جو بچیاں بہت جلد پروان چڑھ جاتی ہیں, نمو پا جاتی ہیں, وہ باشعور ہو جاتی ہیں کیونکہ ان پہ گرمی کی شدت ہوتی ہے اور وہ فزیکلی بھی اس سٹیج پہ پہنچ جاتی ہیں. اب ہمارے ہاں ہندوستانی معاشرے میں بیٹی جو ہے وہ 16-17 سال تک ایک لاڈلی بیٹی ہوتی ہے. اس کی ماں جو ہے وہ اس کے ایبو پر پردہ ڈال رہی ہوتی ہے, باپ کے ساتھ اسے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کرنے دے رہی ہوتی. گھر میں بھائی کے لیے علیحدہ سالن تو رکھا جاتا ہے, بیٹی کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے کہ تم ایک پرسن ہو, تم ایگزسٹ کرتی ہو یہاں پہ. میرے ساتھ یہ چیزیں نہیں آئی, لیکن میں نے اپنے دوستوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں اور میں نے ان چیزوں کو محسوس کیا ہے. میری کلاس میں ایک بچی رو پڑی ہے, میں باپ کے بارے میں بات کر رہی تھی تو وہ رو پڑی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ کیوں روئی ہے, تو وہ اس لیے روئی ہے
کہ اس کا باپ وہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہے, اس کے ابا جو ہیں وہ بھائیوں کو اس کے زیادہ پریفر کرتے ہیں, اسے نہیں کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو بیسیکلی جو عورت ہے نا, اس کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے. اسے یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ میٹرک جا رہی, میٹرک کر لیا آپ نے انٹر کر لیا, بی اے کر لیا, بی ایس کر دی ہے. اب جی شادی کے لیے باپ بیٹی سے پوچھے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, بیسک تعلیم تو ماں نے بتانا تھا نا کہ بیٹا یہ تمہارا حقوق تمہیں اسلام نے دیا ہے, کیونکہ ماں پہلی کہتے ہیں کہ سارے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے, تو وہی تو ماں نے بتانا تھا نا. تو ماں کا کمیونیکیٹ ایج گیپ ہے, وہ ایج گیپ ماں کو دور کرنا ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کروائے باپ کے ساتھ, کیونکہ بیٹی جو ہے وہ فطری طور پہ جو ہے وہ باپ سے منسلک ہے, تو وہ باپ سے کمیونیکیٹ کرائے تاکہ وہ باپ اس کا خود فیصلہ نہ لے, وہ بیٹی کی پسند کو جانتا ہو. ٹھیک, یعنی کہ یہ جو گیپ ہے وہ ختم کرنا, یہ ایج گیپ ختم کرنا چاہیے, اور ان کو بیسک بتانا چاہیے کہ ان کے بیسک جو تعلیم ہے کہ عورت کے حقوق ہوتے کیا ہیں, جیسے میڈم نے بات کی ہے کہ حقوق ہیں کیا, وہ حقوق نہیں پتہ ہے کہ امپاورمنٹ بس طاقت نہیں ہوتی ہے, امپاورمنٹ ہوتی ہے ایجوکیشن, امپاورمنٹ ہوتی ہے آپ کو حق رائے دہی دینا, آپ کو رائے دینی آنی چاہیے. اگر رائے دینی ہی نہیں آتی, آپ کو بولنا ہی نہیں آتا ہے, تو بولنا تو ماں نے سکھانا ہے, باپ نہیں سکھائے گا وہ تو گار ہی نہیں ہوتا ہے. میں سر آپ کی اجازت سے رضا کی بات میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گی. کمیونیکیشن گیپ ہے پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ. کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ اس سینس میں کہ بھی آپ ایک ماں کی جو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جب پرورش کر رہی ہوتی ہے تو جینڈر رول جو ہے وہ ہم سامنے رکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. پیٹریارکی سوسائٹی ہے پاکستان کی, تو اس وجہ سے آپ ایک ماں جو ہے وہ دونوں بچوں کی پرورش کر رہی ہے, ایک بیبی بوائے کی بھی اور ایک بیبی گرل کی بھی. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا اس میں وہ صنف میں امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ بچپن سے جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ بھی اگر ہم کہیں کہ بھی امپاورمنٹ آف اے نیشن از دا امپاورمنٹ آف دا ویمن از دی امپاورمنٹ آف دا ہول نیشن. تو ہم اگر بھی عورت کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو عورت کے ہی اختیار میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ ایک دونوں بچوں کی جب پرورش کر رہی ہوتی ہے تو انہیں اس طریقے سے گروم کرے, ان کی ذہنوں کی جو آبیاری ہے اسے اس طریقے سے ترتیب دے کہ وہ بڑے ہو کر جب وہ معاشرے میں اپنا فعال کردار کرنے کے قابل ہوں گے تو وہ جو ہے وہ ایکویلٹی کی بیس پر ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنے, نہ کہ لڑکا جب گھر آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہر چیز تیار پیش کی جاتی ہے, بیٹے کو پیش کی جاتی ہے, ہسبینڈ کو پیش کی جاتی ہے. میں اس سے بالکل وہ نہیں کہنا چاہ رہی یا ایسا میسج نہیں دینا چاہ رہی, عورت کو جو ہے وہ اپنا گھر سنبھالنے کی سب سے پرائمری اس کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن جہاں پر اس کی اگر ماں ورکنگ ہے یا اس کی مسز ورکنگ ہے تو اسے جو ہے وہ تھوڑا اس کے لیے سپورٹ کا باعث بننا چاہیے, کیونکہ معاشرے میں وہی خواتین جو ہیں اس وقت جیسے ہم سب بیٹھی ہیں, ہم بلیسڈ ون ہیں کہ بھی ہم سب کو جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی سپورٹ ہے, اپنے فادر کی سپورٹ ہے, ہمیں اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے. ہمیں ان سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ شاید ہم سکسیزفلی اپنے کریئر کو بھی آگے نہ چلا سکیں. تو جو خواتین دیہات میں بیٹھی ہیں جن کی آپ نے شروع میں بات کی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اگر ایسے بہت سے چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں تو اس وقت اس پروگرام کے توسط سے ان تک یہ میسج جو ہے وہ میں کنوے کرنا چاہوں گی کہ عورت اپنے شوہر, بھائی اور ان کی سپورٹ کے بغیر وہ اپنا کریئر یا اپنی ایجوکیشن وہ نہیں کر سکتی دنیا میں, اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی نسرین صاحبہ میں آپ کی جانب آؤں گا, اور جس طرح کہ گفتگو ماشاءاللہ بڑی خوب اب سب بات کر رہے ہیں اور بولنا بھی چاہیے, یہی ایک رائٹ ہے جو آج کے دن سیلیبریٹ کرنے کا مقصد بھی ہے. لیکن 2 پوائنٹس جو بڑے اہم ہیں, ابھی بات کی نقوی صاحبہ نے کہ جس طرح گاؤں کی میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم سب ابھی تک تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بتانا چاہیے, سوسائٹی کو انڈورس کرنا چاہیے, امپاورمنٹ دینی چاہیے, یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ درست ہیں. لیکن جہاں تک وہی ابھی سوسائٹی میں ایسے افراد, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے باہر ہو کے ہمیں سوچنا ہے, جو گاؤں میں بھٹے پہ کام کرنے والے ہیں ان تک بھی یہ میسج جانا ہے, ان تک بھی یہ آواز پہنچنی ہے. ان کی اگر ترجمانی کرتے ہوئے دیکھیں, جس طرح ابھی انہوں نے سالن کی بات کی کہ وہ بیٹے کو تو شاید وہ ایک لیگ پیس دے دیا جاتا ہے لیکن بیٹی کے لیے ابھی بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹی کو اسکول میٹرک تک پڑھ لیا تو سفیشینٹ ہے, گریجویشن کر لی, یا پڑھا لکھا کے بھی بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو گھر بٹھا دیتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کیا اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے, اب وہ اس جانب راغب ہو رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے, وہ بھی کام ہم نے کرنے ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے السلام علیکم, اور سبتین آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ پروگرام کو اتنے اچھے طریقے سے آپ لے کے چل رہے ہیں. دوسرا تھینک یو کرتی ہوں اپنے اسٹیشن ڈائریکٹر ملک غلام عباس اعوان صاحب کا کہ اتنے سینئرز لوگوں میں مجھے بھی بولنے کا موقع دیا ہے انہوں نے.
اور ایک خوبصورت سا شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. میں تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ رائے دوں کچھ اتنے سارے سینئرز کے درمیان بیٹھ کے، لیکن بہرحال جہاں تک بات ہے رائٹس کی، تو رائٹس جو ہیں کافی حد تک عورت نے اپنی محنت اور اپنی اسٹرگل سے لے لیے ہوئے ہیں. اور جو ہے نا، یہ جیسے میڈم کہہ رہی ہیں کہ ہم سارے بلیسڈ ون ہیں، تو بے شک ایسی ہی بات ہے، لیکن سپورٹ پیچھے ہے کسی نہ کسی کی. اگر آپ کے بھائی، آپ کے جو آپ کے فادر ہیں وہ آپ کو سپورٹ دیتے ہیں، آپ کے سر پہ، آپ کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہیں، تبھی آپ معاشرے میں اچھے طریقے سے کانفیڈنٹلی موو کر سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ زندگی بہت ہی آسان ہو چکی ہوئی ہے، کافی جو ہے وہ بہتری آ گئی ہے. میرے خیال میں گاؤں میں لوگ زیادہ اویئر ہو گئے ہیں. گاؤں میں ایجوکیشن کا جو ایک، ہم سارے بھی بیسیکلی بلانگ کسی نہ کسی گاؤں سے کرتے ہیں، تو گاؤں سے بلانگ کر کے ہم یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، تو اویئرنیس سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور مزید وہ کہتے ہیں نا، بہتری آ نہیں رہی، بہتری آ چکی ہے. تو یہاں پر میں تو اپنی طرف سے جو ایک کروں گی، عورت کو ٹریبیوٹ پیش کروں گی، تو ایک چھوٹی سی نظم ہے جو آپ سب کی نظر کرتی ہوں کہ یہ عورت ایک پہیلی ہے، یہ عورت ایک پہیلی ہے جو اکثر حل نہیں ہوتی. سنو، تم نے کبھی ساحل پہ بکھری ریت دیکھی ہے؟ سنو، تم نے کبھی ساحل پہ بکھری ریت دیکھی ہے؟ سمندر ساتھ بہتا ہے مگر اس کے مقدر میں ہمیشہ پیاس رہتی ہے. سنو، تم نے کبھی صحرا میں جلتے پیڑ دیکھے ہیں؟ سبھی کو چھاؤں دیتے ہیں مگر ان کو صلے میں دھوپ ملتی ہے. سنو، تم نے کبھی شاخوں پہ بچھڑے پھول دیکھے ہیں؟ وہ خوشبو بانٹ دیتے ہیں بکھر جانے تلک، لیکن ہوا کا ساتھ دیتے ہیں. سنو، تم نے کبھی میلے میں بجتے ڈھول دیکھے ہیں؟ عجب ہے المیاں ان کا، بہت ہی شور کرتے ہیں مگر اندر سے خالی ہیں. یہی عورت کا قصہ ہے، یہی عورت کا فسانہ ہے. یہ عورت ایک پہیلی ہے جو اکثر حل نہیں ہوتی. کیا ویری گڈ جی، بہت اچھے اور اچھی ترجمانی کی آپ نے، اور یقیناً جو حق تھا خواتین کا. جی، اور آپ سے میں ایک آخری سوال کر لوں، اس کے بعد آپ نے جلدی ہے، آپ کو جانا ہے، آپ بے شک جائیے گا، کنٹینیو ہم گفتگو رکھیں گے. اچھا، ابھی بات کی ہم نے، تعلیم کی بات کر لی، اور انہوں نے، نسرین نے یہ بھی کہا کہ سپورٹ ضروری ہے. یہ بھی تعلیم، سپورٹ، آگاہی آ رہی ہے، بہتری کی جانب جا رہے ہیں. اب بھی آپ مطمئن ہیں کہ بس خواتین کو ان کے رائٹس ابھی مکمل مل گئے ہیں، یا ابھی جنگ جاری ہے؟ یہ جنگ تو ازل سے سٹارٹ ہے اور ابد تک رہے گی. کیونکہ جب تک سیکھنے اور پانے کا عمل تو ہمیشہ جاری رہتا ہے. اور یہ کبھی بھی عورت اکیلی چل سکتی ہے جب تک اس کے بھائی، باپ یا ان کا، گاؤں میں ہمیں زیادہ سپورٹ ملی ہوئی ہے. شہروں کی نسبت میں نے محسوس کیا کہ ہمیں گاؤں میں اپنے پیرنٹس نے زیادہ سپورٹ دی ہے، اسی لیے ہم اس مقام پر ہیں. بالکل ایسے ہی. جی، آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی اور بہتری کی گنجائش ہے؟ بہرحال ہمارا رہتی ہے. جی بہتری کی ہمیشہ ہی رہتی ہے. آپ سے اب اجازت دیں گے کیونکہ آپ کی ابھی آپ نے جانا ہے، تو بہت شکریہ، آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائیں. جی، ہماری گفتگو جاری ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور آپ پلیز آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے یہ پوچھوں گا، جس طرح ابھی بات ہم کر رہے تھے، سپورٹ کی بات کر رہے تھے، لیکن اسی سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، سپورٹ ہونے کے باوجود، وہ کسی کا بھائی بھی ہے، کسی کا وہ اس کا اگر ہم کہیں تو جناب شوہر ہے، اور باقی معاملات زندگی بھی ہیں، لیکن سپورٹ کے معاملے سے آپ نے یہ بھی کیسز ڈاکٹر صاحبہ دیکھے ہوں گے کہ تشدد کے واقعات رونما ہوتے ہیں. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ اسے حاصل ہے، لیکن معاشرے میں وہی اس کا ہسبینڈ اس پہ تشدد بھی کرتا ہے، اور وہی جو اس کا باپ ہے کبھی اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ بس میٹرک انٹر کر لیا تو سفیشینٹ ہے، یہیں بیٹھ جاؤ. ابھی موجود ہے تشدد، یہ اس کو کس طریقے سے کم کریں گے ہم؟ سب سے پہلے تو میں اس چیز سے شروع کروں گی کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، ہسبینڈ کی صورت میں، اور بیٹے کی صورت میں. اب آ جاتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ آتی ہے. جی، پرابلم وہاں آتی ہے جہاں ایک عورت ہی اپنے بیٹے کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی. جہاں پہ اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ بیٹی کسی کی بیٹی نہیں، یہ اب ہم لے کے آئے، ہماری ہی بیٹی ہے، یہ ہماری بیٹیوں کی طرح کی ہی بیٹی ہے. ہم نے اس کو اون کرنا ہے، اس کو ہم نے عزت دینی ہے، اس کو ہم نے رسپیکٹ دینی ہے. ایک بات. اب دوسری سائڈ پہ میں یہ کہوں گی کہ جہاں پہ ہمارے ہی پیرنٹس ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیتے. دیکھیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم اپنی ہی چیز کو اون نہیں کرتے تو معاشرے میں وہ عزت نہیں ملتی. آپ بیٹی کو جہیز دیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن جو دین نے ہمیں دیا وراثت میں حق،
وہ ضرور دیں تاکہ ایک عورت ترقی کرے. ٹھیک ہے, اس میں برکت پیدا ہو. جب ہم وہی چیز نہیں دیتے وہاں تشدد کیا, وہاں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کسی صورت میں عورت کو تشدد برداشت کرنا پڑتا ہے, جاؤ اپنے بھائیوں سے جائیداد لے کے آؤ. بھائی کہتے ہیں کہ یا ہمیں رکھ لو یا جائیداد لے جاؤ. دیکھیں اب پاکستان میں پہلے بھی قوانین موجود تھے, اب تو مزید ریفارمز آ گئیں. آپ کے پاس وفاقی محتسب, صوبائی محتسب خواتین موجود ہیں جو کہ آپ کو ود نو لاس آف ٹائم, ود ان اے منتھ اور 2 آپ کا یہ جو پرابلم ہے یہ ریزالو کرتے ہیں. آپ کی کمپلین کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اس فورم سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پرانے قوانین تھے ان میں ریفارمز آ چکی ہیں. اب جلدی سے جلدی وہ حق دلایا جاتا ہے عورت کو, اس لیے عورت خاموش نہ رہے, اپنی حق جو ہے وہ لیں. دوسری بات, اب میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے لیے کیا گیا 1043 ایک ہیلپ لائن ہے جس کے تھرو اگر جو خواتین ہیں وہ ہراس ہو رہی ہیں یا ان پہ تشدد ہو رہا ہے کسی بھی قسم کا, یا جہاں جاب کر رہی ہیں وہاں پرابلم آ رہی ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. تیسری بڑی بات, پولیس نے تحفظ سینٹر اور میثاق سینٹر, یہ میں اسپیشلی ذکر کرنا چاہوں گی اپنی بچیوں کے لیے, عورتوں کے لیے, کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے بلا جھجک وہاں جائیں, وہ آپ کا مسائل حل کریں گے. وہاں لیڈیز بھی ہیں جو اس طریقے سے سنیں گی کہ آپ کو ایشو نہیں ہوگا. پلیز ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹیں, آسانیاں پیدا کریں. اور ماؤں کو میں آج کے دن کہوں گی کہ بیٹوں کی بھی ویسے ہی تربیت کریں جیسے بیٹیوں کی کرتے ہیں. پلیز. صحیح. اچھا, میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے, آسیہ صاحبہ پوچھنا چاہوں گا. ابھی تربیت کی بات کی ڈاکٹر ریحانہ نے, اور تربیت بڑی ضروری ہے. ابھی بہت سے پوائنٹس ہیں لیکن وقت بھی ہمارے پاس محدود ہے, اور اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ تربیت بڑی اہم چیز ہے. چاہے وہ ڈگریاں حاصل کر لیں, چاہے وہ خاتون ہے یا مرد, میں دونوں کو ہی کہہ رہا ہوں کہ کاؤنٹر کر رہا ہوں دونوں کو, کہ تربیت ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. نارملی ہم اس کی بہت زیادہ کمی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بچوں کو ٹیوشن دلا دینا, تعلیم دلا دینا یہ سفیشینٹ ہے, یا ایک ان کو تدریس دلا دی, کافی کام ہم نے کر لیا. چاہے کیونکہ ماں بھی آج کام کر رہی ہے اور باپ بھی کام کر رہے ہیں, دونوں ہی ورکنگ وومن اور مین ہیں. اس سوسائٹی میں تربیت کہاں فال کر رہی ہے؟ سبتین بہت شکریہ. آپ کا کویسچن جو ہے وہ آج کے دور کا بڑا اہم سوال ہے جس کا جو جواب ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ بینگ ایجوکیشنسٹ جو ہے اس پلیٹ فارم سے بہت سے جو لسنرز ہماری بات سن رہے ہیں ان تک پہنچنا چاہیے کہ اس وقت والدین کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی, ان کی بچوں کی نیڈس پوری کرنے کے علاوہ, ان کو اسکول بھیجنے کے علاوہ ایک بہت اہم رول ہے جو انہیں پلے کرنا ہے. وہ یہ کہ جب وہ بچیوں کی خاص طور پر, کیونکہ جو مرد ہے نا وہ اس دنیا میں امپاورڈ پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدائش کے وقت سے ہی امپاورڈ ہوتا ہے, لیکن جو بچیاں ہیں ان کو اپنی امپاورمنٹ جو ہے وہ اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑتی ہے, ان کو وہ ون کرنا پڑتی ہے اپنے عمل سے, اپنی محنت سے. تو والدین کا یہ سب سے جو کمیونیکیشن گیپ جس کو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اپنی بچیوں کی تربیت کے دوران انہیں اتنا کانفیڈنس دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں وہ کسی قسم کا کوئی ایسا آڈ کانسیکوینس فیس کریں تو وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ آ کر اپنے گھر میں اگر آ کر شیئر کرتی ہیں اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے یا اپنے ہسبینڈ سے, تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے پازیٹیولی, نہ کہ اس کو باہر جانے سے روک دینا چاہیے کہ اب تم پڑھنے نہیں جاؤ گی کیونکہ باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں. باہر کے حالات صدیوں سے ایسے ہی ہیں, صرف آج یہ سوشل میڈیا کا ایرا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے فوراً ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں ان کو کانفیڈنس دینا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کانفیڈنس آ جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بھی بچیاں جو ہیں وہ ان کو اس بات کا خدشہ نہیں ہوگا کہ اس کو مجھے دبا دینا چاہیے, اس بات کو یہ مجھے شیئر ہی نہیں کرنی چاہیے. پھر اس طرح سے وہ انہیں خاموش رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ اس کو ایکسپریس کرنا جو ہے وہ اپنی آخری ٹائم تک, یعنی اپنی پیدائش سے جب وہ اس عمل کو سیکھنا شروع ہوتی ہیں تو ساری زندگی وہ ایکسپریسو نہیں رہتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بھی انہیں آسانی سے اتنی پرووائڈ کرنی چاہیے کہ وہ جہاں چاہے وہ شادی کے معاملے میں اس کی چوائس ہے, چاہے دیکھیں اگر فرض کر لیں ایک خاتون جاب کرتی ہے نا شادی سے پہلے تو 2-3 سال میں وہ اپنا اتنا جہیز اپنی جاب کی انکم سے ہی ارن کر کے بنا سکتی ہے. تو اس وقت جو بیسٹ چیز ہے والدین جو اگر اچھا ایجوکیٹ کر کے اس کو کانفیڈنٹ بنا کر معاشرے کے حوالے کرتے ہیں تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ کو ریٹرن میں بہت اچھا, تربیت کی شکل میں بہت اچھا دے گی.
ہماری یقین کریں کہ یہ موضوع اتنا خوبصورت بھی ہے کیونکہ اس میں ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, یہ سارے اس پہ ڈبیٹ ابھی بہت سی باقی ہے جو ہم شاید اتنے وقت میں کور بھی نہیں کر گئے. اچھا, میں آپ کی جانب میں سینا آؤں گا. اور ابھی رائٹس کی بات ہوئی, حقوق کی بات ہوئی, وراثت کی بات ہوئی, اور جو یہ تو باقی تو چیزیں ہیں, ہیلپ لائن موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. وراثت میں آج بھی وہی رویہ ہے جس طرح ڈاکٹر عتیقہ صاحبہ نے کہا کہ بھائیوں کے پاس جانا ہے, بھائیوں نے کہہ دینا نہیں بس اب تم بھائیوں سے حصہ لوگی, وہی ماں کہہ رہی ہوگی جو پیچھے ایک خاتون ہے بطور. تو اس کو پھر ختم کیسے کریں گے؟ میں بات کو ایسے شروع کروں گی جیسے رضا نے کہا کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے بیٹی کو کہ تمہارا یہ حق ہے, اس بیچاری ماں کو ہی نہیں پتا. اچھا, اس ماں کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ میرا کیا حق تھا اور میں نے اپنی بیٹی کو حق کیسے دلانا ہے, سب سے ضروری بات. اور دوسری آپ نے کیا بات پوچھی؟ جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو بیسیکلی ابھی ہم بات کر رہے تھے رائٹس کی, وراثت کی, تو وراثت میں وہی والد, وہی آپ نے صحیح کہا کہ وہ والدہ ہی پیچھے سے کہہ رہی ہے تو خود علم نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو جیسے عتیقہ میڈم نے بات کی تھی کہ جب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس ہیلپ لائن بھی ہے, ہمارے پاس یہ رائٹ بھی ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن بات وہیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. ہماری سوسائٹی کیسی ہے؟ ہماری سوسائٹی اگر ایک عورت اپنا رائٹ لینے جا رہی ہے نا تو وہ دل میں یہ سوچے گی میرے سارے رشتے گئے. ہم بہت ایموشنل ہیں. عورت ایک بہت, عورت ہو مرد ہو, ہم جذباتی لوگ ہیں. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا باپ ہم سے چھوٹ جائے, ہمارا بھائی ہم سے چھوٹ جائے, ہمارا کوئی رشتہ ہم سے چھوٹ جائے. تو یہ چیزیں, یہ بھی بات ہے کہ یہ نالج ہے ہم کے پاس, شاید کسی جگہ کی یہ نالج ہے, لیکن وہ پھر بھی وہ کہیں گے کہ نہیں میرا بھائی پہلے, مطلب قربانی دے دیں گی نا. دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ قربانی دینا چاہتی ہے. زندہ مثالیں ہیں یہ خواتین, اور یہ کہیں گی کہ قربانی اصل میں اس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ اسے یہی رول پلے کرنا ہے. بالکل ایسے. لیکن ہمیں تربیت ہی قربانی کی دی جاتی ہے. تو کیا کہیں پھر یہ نہیں ہو جائے گا کہ اس کا جو حق کی ابھی ہم بات کریں تو وہ دب جائے گا اگر وہ قربانی دینا سٹارٹ کر دے گی, چاہے وہ اپنے اون کرے نا, ایک چیز رکھے نا, چیز رکھنی پڑے گی. اس کے لیے بھی دیکھیں یہ ہمارا فیملی کا کانفیڈینس ہوگا جو وہ ہمیں دے گا. اگر فیملی ہمیں یہ کانفیڈینس نہیں دیتی, ہماری ماں کو نہیں دیا, ہمارے بہنوں کو نہیں دیا, گلہ ختم ہو جائے گا. میں اس کو ایک لائن میں ڈیفائن کروں گی, ایک لائن میں ڈیفائن کروں گی. جی, یو ہیو ٹو سلیکٹ یور گولز. ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ آپ کے بچے, ایک سائڈ پہ رشتے, اور میرے خیال میں بچے زیادہ ہیں میں رشتوں سے. بالکل, اور یہاں آ کے آپ کا ہر معاملہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, میں آپ کی جانب آؤں گا. عروج ظہیر صاحبہ, ابھی وقت کیونکہ میرے پاس محدود ہے اور میں نے پھر سے کہا کہ بڑی اچھی گفتگو ہماری چل رہی ہے, ہیلتھی گفتگو اور ہونی چاہیے, یہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے, اس پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے تاکہ ہم آواز زیادہ زیادہ آگے اس کو پہنچا سکیں. آپ یہ بتا دیجئے کہ جو ماں کی گود ہے وہ پہلی درسگاہ بھی ڈکلیئرڈ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر ایک کو وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے, بہت سی چیزیں سیکھتا ہے. وہ کس حد تک اس کو رول ادا کرنا چاہیے بہتری کی جانب, یا آپ نے اپنی والدہ سے کیا کچھ سیکھا؟ جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ پہلی درسگاہ وہ ہے, اور آپ کی جو گرومنگ ہے, بیسکلی آپ کی پرسنالٹی جو گروم ہوتی ہے وہ آپ کی مدر کی ہی تربیت سے ہوتی ہے. اور عورت کی نیچر میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اس کی کیئرنگ, نیچرنگ اور اس طرح کی مطلب نیچر ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اساتذہ کے طور پر بھی جو ہے وہ عورتیں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ میل اور فیمیل سیم نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ ایکول ہے. ایکول کس بیسس پہ ہے کہ ایک جگہ اگر مرد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیات رکھی ہیں تو دوسری جگہ پہ عورت پہ میں جو ہے وہ کچھ خصوصی صلاحیات ہیں. اور ان دونوں کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم ان دونوں کی اسٹرینتھس کو جو ہے وہ انجوائے کریں. اور اسی طرح اگر پھر وہ مدر کی بات کی جائے تو وہی ہے جو آپ کو جو ہے وہ اتنا کانفیڈینس دیتی ہیں اور آپ کو ایسا انسان بناتی ہیں کہ آپ معاشرے میں جو ہے وہ. ٹھیک, اب میرے پاس وقت محدود ہے, میں پھر سے بار بار یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں, مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ایک بات کو بار بار کرنا, لیکن مجبوری ہے. میرے پاس سوال بہت سے اندر موجود ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی, تو میں آپ سے صرف یہ اسی بات کو کنکلوڈ بھی کر دیجیے گا کہ جو انہوں نے سوسائٹی کی بات کی, ماں کی گود جو کہ تربیت پہ ہم نے لے کر آنا ہے. بیسیکلی آج جب پڑھ لکھ گئے ہیں, سوسائٹی ہماری سمجھ گئی ہے, لوگوں کو رائٹس پہنچنا شروع ہو چکے ہیں, لیکن تربیت کا فقدان ہے. چاہے وہ ایک لڑکا ہے چاہے وہ ایک لڑکی ہے, جب سوسائٹی میں تربیت اچھی ہوگی تو میرے خیال میں یہ معاشرے میں مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے. اور آخر میں اپنا پیغام بھی دیجیے گا.
بس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اکنامک امپاورمنٹ جو ہے نا عورت کی، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. جو پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، تاکہ ملک جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے کولیبوریشن سے اس ملک کو ہم آگے لے کر چلیں. اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک آپ آدمی کو پڑھاتے ہیں نا تو وہ ایک پرسن کو آپ نے تعلیم دی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک عورت کو پڑھایا تو وہ نسلوں کو پروان چڑھائے گی. تو اس لیے اور جو ان نسلوں کا جو مستقبل ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہے. تو آپ عورت کو جتنا مضبوط کریں گے، پاکستان کی عورت کو جتنا آپ اس کو امپاورڈ کریں گے، ڈیسیژن میکنگ میں اس کو امپاورڈ کریں، اس کو وراثت میں بھی اس کے حقوق کے کو تسلیم کریں. حقوق سب ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے پاس، ہر قسم کی لیجسلیشن ویمن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے موجود ہے. اور یونائٹڈ نیشن نے جو 30 آرٹیکلز دے رکھے ہیں وہ بھی سارے اپنی جگہ پر موجود ہیں اور سب کی ایکسیس میں ہے. اس چھوٹے سے اسمارٹ فون میں ان سارے مسائل کے حل بھی موجود ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا سا یعنی اس دن کے حوالے سے اس چیز کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی ایفرٹس کو بھی ایکنالج کریں اور اس کو جو ہے اسٹرینتھن کریں اور اس کو کانفیڈنس دیں، تاکہ وہ جو بھی کام کر رہی ہے زندگی میں، کوئی ڈیسیژن کرنا چاہتی ہے اپنی لائف میں، اپنے کریئر کے لیے بھی کرنا چاہتی ہے، تو آپ اس کے کیونکہ وہ جیسے ہی اس کو پیرنٹس کی طرف سے یا اپنے بھائی کی طرف سے یا ہسبینڈ کی طرف سے انڈورسمنٹ ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت ہائی لیول پہ فیل کرتی ہے، وہ بہت کانفیڈنٹ ہو کر اس کام کو کرتی ہے. لیکن جہاں پر اس کو یہ سارے بیریئرز نظر آتے ہیں ان رشتوں کی طرف سے بھی اور اکنامک کرائسس سے بھی وہ گزرتی ہے، تو وہ شاید اپنے جاب کو بھی، اپنی فیملی کو بھی اس انداز سے اپنے رول کو پراپرلی ڈیفائن بھی نہیں کر پاتی اور چیلنجز کے ساتھ اپنی لائف اسپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو یعنی ہیپی ویمن ہیپی کنٹری، دس از مائی میسج. زبردست میسج دیا. ردا پلیز آخری میسج دیجیے گا. عورت کے لیے سب سے بڑی آج کے دن کا میرا آج کا دن ان تمام مردوں کے لیے کہ جن کی محبت، اعتماد، بھروسے اور شفقت سے میں یہ پہچان سکتی ہوں کہ میں عورت صرف حسن کا استعارہ نہیں ہوں، بلکہ ایک اسکالر بھی ہو سکتی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے، ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی مشیر بھی ہو سکتی ہے. اچھی بات، بالکل زبردست. اور تمام عورتوں کو، ان تمام مردوں کو سلام کرنا چاہیے جو 75% ہمارے معاشرے میں ہیں، کہ جنہوں نے ہمیں کانفیڈنس دیا کہ آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ایک مرد جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور اتنی عورتیں جو ہیں وہ ان کی ڈیبیٹ ختم نہیں ہو رہی. آپ کے پاس وقت کا دامن ختم ہو گیا، ہمارے پاس بولنے کی سکت کام نہیں ہو رہی. یہ آپ کو سلام کہ آپ نے ہمیں بلایا. اور پورے پاکستان میں تمام عورتوں کو، ان عورتوں کو سلام جنہوں نے لڑ کر اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آج پاکستان کی ترقی میں وہ اپنا قدم سے قدم ملا کر مرد کے ساتھ یوں کھڑی ہیں کہ جیسے وہ دوسرا مرد ہے. زبردست. اور اللہ نے اس کائنات کو حسن جو ہے وہ عورت پہ مرکوز رکھا ہے کہ عورت ہے تو یہ کائنات ہے. چلے بہت شکریہ، آپ نے پیغام دیا. جی آپ کیا مس ہیں، آپ پیغام دیں؟ میرا پیغام تو یہ ہے کہ آپ نے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کریں کہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ کم از کم آپ خود کریں. اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، مشورہ ضرور لیں. آپ کی فیملی، آپ کی اسٹرینتھ، آپ کے بھائی، آپ کا جو بھی فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، لیکن اپنا فیصلہ ایٹ دا اینڈ آپ خود کریں، آپ خود لیں اپنا فیصلہ. ٹھیک ہے، آپ کیا پیغام دیں گی مس عروج رئی صاحبہ؟ میں اس بات پہ آنا چاہتی ہوں کہ اس ٹائم جو ہے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پیٹریارکی کا شکار ہے. یہ چیز تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو اس میں مرد کی سپورٹ، وہ آپ کے جو گھر کے ہیں، مطلب باپ ہو گیا، بھائی ہو گیا، ہسبینڈ ہو گیا، وہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے کہ عورت کو اس مقام پہ لے کے آئے تاکہ وہ جو ہے وہ ایک عزت کی لائف اپنی گزار سکے، ایکول لائف گزار سکے. تو اس میں جو ہے وہ فیملی کا اور اس کے میلز کا اسپیشلی جو ہے وہ بہت کردار ہے اور انہیں وہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحبہ پلیز. میں ایک چیز جو ہمیں سلوگن دیا ہے ورڈ نے اس ایئر کے لیے، اسپینڈ آن ویمن، اس کی مثال میں دینی چاہوں گی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس طرح انہوں نے تجارت کی اور اسلام فلرش ہوا، اسلام نے ترقی کی، اسی طرح عورت پہ آپ جو ہے اعتماد کریں، عورت کو آگے موقع دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی آپ کا معاشرہ ترقی کرے گا. خوشحال عورت، خوشحال وطن، خوشحال گھرانہ.
بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. آپ نے ریڈیو پاکستان میں اپنا قیمتی وقت دیا. خواتین و حضرات, آج کا خصوصی پروگرام ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر آسیہ انور صاحبہ, ڈاکٹر عتیقہ ریحان صاحبہ, عروج ظہیر صاحبہ, ہینا منیر صاحبہ اور نائلہ ملک صاحبہ جو چلی گئیں ابھی پر ہمارے پروگرام میں موجود تھیں, نسرین کوثر صاحبہ اور رضا نقوی صاحب. آپ سب کی آمد کا یہاں پہ بہت بہت شکریہ. آج کا دن منانے کا مقصد یقیناً یہی ہے. ریڈیو پاکستان نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے. کوئی بھی دن ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے, اور آج بھی ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. جتنی خواتین چاہے وہ دیہات میں ہیں, کسی بھی جگہ پر ہیں, سوشل میڈیا سے ہمیں دیکھیں گی تو سبھی کو آج کے دن اس بات کی ایکنالجمنٹ کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان FM 101 سرگودا کہ آپ بڑے امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہیں سوسائٹی میں بہتری کے لیے, اور آپ کو کردار ادا کرنا ہے, چاہے وہ ماں کی صورت میں ہے, بیوی کی صورت میں ہے, بہن کی صورت میں ہے. آج کے پروگرام بس یہیں تک تھا. پروگرام پروڈیوسر جمشید قادری, ایگزیکٹو پروڈیوسر ملک غلام عباس اعوان اور اپنے میزبان سبطان بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنوں اور اپنے دعاؤں کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.